السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، میں نے آپ کے لیے ایک بہترین ٹاپک لایا ہے۔ آئیے چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کی موضوع ہے قربانی کی فضیلت اور اہمیت۔ پیارے بھائیوں، قربانی دین اسلام کی اہم ترین عبادت ہے۔ اس ماہ مبارک میں لاکھوں مسلمان اس فریضہ کو انجام دیتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے لاکھوں جانور اللہ کی رضا کی خاطر ذبح کیے جاتے ہیں۔ قربانی کی عبادت بندے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ عشق و محبت کا مظہر ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ بندہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو ذبح کرنا اس کے قائم مقام قرار دے دیا۔ اور جس شخص کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالی وسعت عطا فرمائی ہے، وہ شخص قربانی کرنا اہم دینی فریضہ سمجھتا ہے، اور بہت بد نصیب ہے وہ آدمی کہ جو باوجود مالی وسعت کے اس عظیم عبادت سے محروم رہے۔ بارگاہ الہی میں قربانی پیش کرنے کا سلسلہ سیدنا آدم علیہ السلام سے ہی چلا آ رہا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں حابیل و قابیل کا قصہ ذکر فرمایا ہے کہ دونوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور قربانی پیش کی۔ حابیل نے عمدہ دمبا قربان کیا اور قابیل نے کچھ زرعی پیداوار یعنی غلہ پیش کیا۔ اس وقت قربانی قبول ہونے کی علامت یہ تھی کہ آسمان سے آگ آ کر قربانی کو کھا لیتی۔ چنانچہ حابیل کی قربانی کو آگ نے کھا لیا اور قابیل کی قربانی وہی پڑی رہ گئی، یوں وہ قبولیت سے محروم ہو گئی۔ پیارے بھائیوں، قربانی کا عمل ہر امت میں مقرر کیا گیا، البتہ اس کے طریقے اور صورت میں کچھ فرق ضرور رہا ہے۔ انہی میں سے قربانی کی ایک عظیم الشان صورت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو عید الاضحیٰ کی قربانی کی صورت میں عطا فرمائی ہے، جو کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یادگار ہے۔ احادیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ قربانیاں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان میں ہمارے لیے کیا ثواب ہے؟ فرمایا، ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ عرض کیا، اور اون میں؟ فرمایا، اس کے ہر بال کے بدلے بھی ایک نیکی ہے۔ پیارے بھائیوں، اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرنے کا کتنا عظیم ثواب بیان فرمایا ہے کہ جانوروں کے بالوں کی بقدر جو کہ گننا ناممکن ہے، بندے کو اللہ تبارک و تعالی نیکی عطا فرماتے ہیں۔ دوسری حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایام قربانی یعنی 10 تا 12 ذو الحجہ انسان کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی کی جانور کا خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں ہے، اور قیامت کے روز قربانی کا یہ جانور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی سینگوں، بالوں اور کروں سمیت حاضر ہوگا، اور بلا شبہ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ پا لیتا ہے۔ تو اے مومنو، خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔
ایک اور روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیاری بیٹی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ اٹھو، اپنی قربانی کے جانور کے پاس جاؤ اور اسے لے کر آؤ، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرنے پر تمہارے پچھلے گناہ بخش دی جائیں گے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ انعام ہم اہل بیت کے لیے عام ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بلکہ ہمارے اور تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے۔ پیارے بھائیوں، ایک اور روایت میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس میں وسعت ہو اور قربانی نہ کرے وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ میں مقیم رہے اور ہر سال قربانی فرماتے تھے۔ پیارے بھائیوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر سال قربانی کرنا قربانی کی اہمیت، فضیلت اور تاکید کے لیے کافی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیاہ اور سفید رنگت والے اور بڑی سینگوں والے 2 مینڈوں کی قربانی فرما کرتے تھے اور اپنے پاؤں کو ان کی گردن کے پاس رکھ دیا کرتے تھے اور اپنے دست مبارک سے ذبح فرماتے تھے۔ پیارے بھائیوں، قربانی کے عمل کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایک وقت میں 100 اونٹوں کی قربانی فرمائی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست اقدس سے 100 میں 63 اونٹوں کو ذبح فرمایا، جبکہ باقی کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہوں کو ذبح کرنے کا حکم فرمایا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔